جی ہاں، ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے جو چارج شیٹ بانی تحریک کے خلاف پیش کی، اس کی بازگشت 48 بلکہ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی جاری ہے، اور پھر کورس کی شکل میں شریف حکومت کے وزراء نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ساتھ کیا، ان کے بیانیے کو درست ثابت کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کی پریس کانفرنس غیر معمولی طور پر جسے کہتے ہیں سخت حملے اور الفاظ لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے بانی تحریک کے بارے میں کہا کہ ذہنی مریض، یعنی انہوں نے بانی تحریک کو کہا کہ ذہنی مریض سلامتی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کی خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی تحریک کہتا ہے کہ ایک شخص کی منطق یہ ہے کہ جو فوج سے تعلق رکھے وہ غدار ہے۔ پھر مزید ڈی جی آئی ایس پی آر، جن کی آواز میں بڑی گرج چمک اور سختی تھی، کہا کہ تم آپ کو سمجھتے کیا ہو، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی یعنی بانی تحریک کی سیاسی شعبہ بازی ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر مزید ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو میں نے کہا چارج شیٹ پیش کی، اس میں کہا اس کا باپ بھی، جی ہاں، اس کا باپ بھی پاک فوج اور عوام کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ پھر انہوں نے کے پی کے حوالے سے کہا کہ 12 سال سے کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ان کی لیکن گورننس کیا ہے۔ پھر بہرحال انہوں نے یہ وعدے کیا کہ تحریک انصاف پر پابندی یا گورنر راج، اس کا تعلق فوج سے نہیں، بلکہ یہ فیصلہ حکومت یعنی شریف حکومت کرے گی۔ بانی تحریک کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ شخص پشاور میں خارجیوں کا آفس کھلوانا چاہتا تھا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس شخص کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلے 12 سال سے حکومت ہے، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر میں نے جیسے کہا کہ بہرحال اس وقت کیونکہ سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے، اس لیے ہمارے میں دیکھ رہا تھا کہ وفاقی وزراء، وفاقی وزیر محترم پروفیسر احسن کا کہنا تھا کہ شاید میں اس سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتا۔ طلال چودھری نے بھی اسی طرح کی زبان استعمال کی ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر مومن موجود ہیں تحریک انصاف کے۔ شکریہ سینیٹر صاحب، وقت نکالا۔ اور بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کا یا فوج کے ترجمان کا یہ بیانیہ، جس کو ہماری سول یعنی وزراء نے بھی سپورٹ کیا ہے، اس پر تبصرے تجزیے سے تو نہیں کیا جاتا، کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس کی بات سنائی دے رہی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پرسیپشن بن گیا 9 مئی کے بعد کہ جو سول ملٹری ریلیشن میں ایک بہت بڑی جو دراڑ پیدا ہوئی، اس کا سبب ہمارے خود بانی تحریک ہیں۔ سینیٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں جی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں ٹیررسٹ نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس ملک سے غداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس یہ چوائس ہو کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائیں اور جتنا وہ پاکستان میں کما رہے ہیں اس سے 20 یا 30 گنا زیادہ کما سکیں اور اچھی لائف گزار سکے، اور اس کے باوجود وہ اس پاکستان میں ٹھہرے۔ میں ان میں سے ایک ہوں جو بائی چوائس پاکستان میں رہ رہا ہوں۔ میں آج پاکستان چھوڑ دوں، میں یہاں سے 20 یا 30 گنا زیادہ کما سکتا ہوں، لیکن میں نہیں جا رہا۔ کیا اس کا مطلب ہے میں اس ملک کے ساتھ غدار ہوں؟ مجھے وہ اتنے لوگ بتا دیں جن کے پاس یہ چوائس ہے اور وہ ملک کو نہ چھوڑے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ، مجھے تھوڑا سا دل دکھا میرا کہ جس طریقے سے جب پریس کانفرنس ہوئی، میرا دل دکھا ایک پاکستانی کے ہونے کے ناطے اور ایک پی ٹی آئی ہونے کے ناطے اور اس ملک کے لیے ہر جگہ کھڑے ہونے کے ناطے میرا دل دکھا جب مجھے یہ کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک کشکول لے کر چلا جائے گا۔ دیکھیں، جب ٹیکنالوجی اس دفعہ جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں ٹیکنالوجی میں ہم لوگوں نے لیکن آپ کی بات درست ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ آپ کو 20 گنا زیادہ ملتی ہے۔ اگر شاید چیئرمین سینٹ ہوتے تو آپ کو 20 گنا زیادہ تنخواہ بھی مل جاتی ہے۔
गिलानी साहब को मिल रही है ना, सेनेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। वो जो तनख्वाह, ये जो चेयरमैन सेनेट या किसी भी एक तनख्वाह की आप बात कर रहे हैं, लाइटर में मैं कह रहा हूँ उससे 10 गुना ज्यादा मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। सर जी आप बात क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैंने कहा 20 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है उनकी सेनेट साहब की। लेकिन सेनेटर साहब एक बात ये है कि आप माशाल्लाह बड़ा सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। कहा यह जाता है कि बातचीत के दरवाजे कभी कोई सियासी पार्टी बंद नहीं करती। गालिबन भुट्टो साहब अगर उस वक्त ज़िया की कैद में थे तो उन्होंने भी अपने दरवाजे खोले रखे। बाद के बरसों में भी देखते हैं कि ऐसा होता रहा। लेकिन ये एक है ना ख्याल के बानी तहरीक ने जो अडियाला जेल में मुक़य्यद हैं, उन्होंने बातचीत के दरवाजे न सिर्फ खुले रखे हैं बल्कि एक इब्हाम इसलिए पाया जाता है कि आपकी क़यादत कई हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। एक तरफ बहने का एक बयानिया आता है, एक तरफ बैसर गौहर का एक बयानिया आता है, फिर बहरहाल हमारे चकदई साहब भी आ गए हैं। तो पहले तो ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अभी भी ये सब कुछ ठीक है, स्टेटमेंट डायलॉग होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए? देखिए, हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा वाले लोग होते हैं। आपके पास किसी भी स्पेक्ट्रम में देख लें, आपके पास जो जिसको हम कहते हैं ना बेल कर्व में 2 एक्सट्रीम होते हैं और एक मिडिल में होता है। एक एक्सट्रीम एक तरफ होता है और वो 10% होता है, दूसरा एक्सट्रीम दूसरी तरफ होता है, वो भी 10% होता है। आपका जो 80% होता है वो आपका जर्नल प्रिंसिपल होता है। तो जर्नल प्रिंसिपल आप पार्टी के लिहाज से देखें तो जनरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 80% है वो है जो किसी भी मुल्क के किसी भी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें पीएमएलएन में भी एक्सट्रीमिस्ट नजर आएंगे, ऐसे लोग नजर आएंगे जिन्होंने ये जब डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा था ना कि ये लोगों ने नारे लगाए थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो तो मरियम नवाज के और पीएमएलएन के जलसों में होते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा से कहती थी ये मुल्क भी मेरा है, ये आर्मी भी मेरी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये जो ये आर्मी है जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, हमने कब कहा है? हमने कभी नहीं कहा। तो जो पीएमएलएन कह रही है वो हमारे मथे तो ना लगाए ना उस लिहाज से। अब दूसरी बात ये हो जाती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गलत फैसले हुए? किस जगह पे गलत फैसले नहीं हुए? टू एयर इज टू बी ह्यूमन। जब आप गलती करते हैं तो आप इंसान होते हैं, तभी आप गलती करते हैं। इंसान गलती का पुतला है और हर चीज होती है गलतियां। क्या हमारे इदारों के लीडरों से गलतियां नहीं हुई? क्या 1980s में, 1950s में, 2000 में जो फैसले हुए क्या वो गलत फैसले आज जगह हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखें वो गलत नहीं थे? क्या भुट्टो ने जो गवर्नर राज लगाया था उधर ये बलूचिस्तान में, क्या वो गलत फैसला नहीं था? क्या जो भुट्टो को सजा दी गई थी, उसको सजाए मौत दी गई थी, क्या वो गलत फैसला नहीं था? देखिए, हर जगह पे गलत सही फैसले होते हैं और हर जगह पे लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। अगर बरेली साहब मैं आपको आपकी गलतियां बताऊं, मुझे एक बात बताएं, मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका दोस्त हूं? मुझे आप क्यों भी घसीट रहे हैं? आप सियासत में सेनेटर साहब, मैं तो एक सर जी मेरी बात सुने, मैं किसी को नहीं घसीट रहा। आप लोग खुद छलांग मार के सियासत में आ रहे हो, मैं तो किसी को नहीं घसीट रहा। लेकिन जब आप सवालात करोगे तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। ठीक नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए इस मुल्क के लिए एक रास्ता है। फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं कि जी ये जंग लड़े, ये मतलब ये ऑपरेशंस हो। पीटीआई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जितनी भी जमातें हैं जो कि रीजनल जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो सारी की सारी इस बात पे मुत्तफिका हैं कि वहां पे अगर ऑपरेशन होना है उसके बारे में पहले बैठ के डिस्कशन हो जाए। सॉरी आपका बयान पूछेगा, लेकिन ये तो बताइए कि 12 साल से पेशावर में हुकूमत है, इसको कोई बहुत मिसाली हुकूमत नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कहता कि गंडापुर साहब अपनी कारकर्दगी की वजह से बाहर किए गए, नए नौजवान लीडर लाए गए कि वो ज़्यादा अच्छा बयानिया रख सकते हैं बानी पीटीआई का। लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान काबुल की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है, खैर मैं ट्रेड के मसले पर मेरी 2 राय हैं कि तजारत जो सैकड़ों हज़ारों साल से चल रही है उस पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए। केपी के लोगों को नुकसान होगा, उधर के भी नुकसान होगा। लेकिन जो बहरहाल पेशावर को इस्लामाबाद के साथ दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से हो रही है उसका तो साथ होना पड़ेगा ना। देखिए, आपको ये जो पॉलिसी है ना, इसको आपने वाकई हम लोगों ने इसको सीरियसली देखना है। अब देखें,
ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں اگر آپ میں دو چیزیں کر لیتا ہوں، ہم پہلے پاکستان کو لیتے ہیں پھر دنیا کو لیتے ہیں. چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژنز پہ بلیو کرتا ہوں. ہم پاکستان میں دیکھ لیتے، پاکستان میں آج سے پہلے کتنے آپریشنز ہوئے، ہر آپریشن کا آؤٹ کم کیا نکلا ہے. اگر ہر آپریشن کا آؤٹ کم اچھا نہیں نکلا تو پھر ہم چلو انٹرنیشنل چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپریشنز کا آؤٹ کم اچھا تھا یا اس کی بجائے جو بات چیت ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم اچھا تھا. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب شین فین جو تھی، سوری یہ جو آئی آر اے تھی، وہ مسلسل جب بمبارنگ کر رہی تھی انگلینڈ کے اوپر، میں سینیٹر صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ کس نے روکا ہے کہ سہیل آفریدی، بہرحال ایک یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ 91 کے 91 رکن، میں خود اس وقت سوات میں تھا، پشاور میں موجود تھے انہیں ووٹ دینے کے لیے ایک نوجوان کو، لیکن ان کو زیادہ وقت عدالتوں میں گزرتا ہے، ان کا زیادہ وقت اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنے میں گزرتا ہے، ان کا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے. پشاور میں بیٹھ کر گلیوں، سڑکوں، سیکورٹی کا مسئلہ ہو، عام لوگوں کے ایشوز ہوں، وہاں وہ کتنا وقت نکالتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں یہاں پہ، کیا آپ سارا دن اس سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں یا اس 1 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں؟ لیکن آپ کا سارا کام تو سارے دن میں مینج ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ کے لوگ ہمیں صبح سے فون کرنا شروع کرتے ہیں، ٹاپک چنتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ہوتی ہے. اب اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب کے لیے 24 آورز اپنے آفس میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز ٹو کیپ این آئی آن ایوری تھنگ. ان کو ساری چیزیں کرنی چاہیے. اب وہ ہر جگہ پہ جا بھی رہے ہوتے، کر بھی ہوتے. اور دوسرا، وہ کون ایسا ہوگا، کون شخص ہوگا کہ جس کا لیڈر جو ہے جیل میں ہو اور جس دن ملاقات کا دن ہو اس دن وہ جا کے وہاں نہ بیٹھے. یا تو ہونا کہ وہ ہر روز وہاں جا کے بیٹھ رہا ہو تو اور بات ہے، وہ جس دن ملاقات ہوتی ہے اس دن وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ، اور یہ ان کا حق ہے، اس میں آپ انہیں نہیں روک سکتے اور آپ کو روکنا بھی نہیں چاہیے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی چیزیں لوگوں کو روکتے ہیں تو وہ آگے جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہیں. کیونکہ جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آرٹیکل 17، آرٹیکل 15 یا آرٹیکل 19 کا وہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ پہلے آپ اجازت تو دیں نا. آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے، اس کے بعد جب میں چیخوں گا تو آپ کہتے ہیں یار تم دیکھو، تم نے میرے اوپر چیخا ہے تو تم تو آرٹیکل 19 میں نہیں فٹ ہوتے ہو. آپ پہلے مجھے جو پیسفل طریقے سے میں جانا چاہتا ہوں مجھے وہ تو اجازت دو. جب آپ میرے لیے دروازہ بند کر دو گے، تالا لگا دو گے، میں زور سے تو کھٹکھٹاؤں گا نا اس کو. پھر آپ مجھے آگے کہو گے یار ہمایوں تم تو زور سے کھٹکھٹا رہے ہو، تم تو غلط آدمی ہو. میرے خیال میں واقعی آپ زور سے کھٹکھٹا نہیں رہے ہیں، بلکہ لگتا ہے ہتھوڑے مار مار کے دروازہ توڑ رہے ہیں. سینیٹر، نائس ٹو ٹاک یو آلویز. وہ کہتے ہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں جو چرچا نہیں ہوتا. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیڑا جج ہے جس کے بیٹے نے 16 سال کا بچہ گاڑی چلا رہا ہے جو کہ کرائم ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیے؟ اگر ان کے ماں باپ نے چھوڑ بھی دیا تو یہ بذات خود ایک کرائم ہے. مجھے بتا دیں 16 سال کے بچے کو الاؤڈ ہے کہ گاڑی چلائے؟ آپ کا کہنا آپ کا کہنا اس حوالے سے بالکل درست ہے. سینیٹر صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. امن صاحب ہمیشہ بڑے آرگومنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ایجوکیشن کا اور سائنس کا بڑا پس منظر ہے. شکریہ سینیٹر. ایک بار پھر آپ کا بریک کے بعد آئیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. جس میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو چارج شیٹ یا بیانیہ اس کے 72 گھنٹے گزر گئے اور شریف حکومت اب اس کو مزید کورس کی شکل میں اس کا ساتھ کر رہی ہے اور انہوں نے بڑے براہ راست بانی تحریک، ان کی سیاست، ان کی شخصیت پر گفتگو کی ہے. حملے کا لفظ میں نہیں کروں گا. میرے ساتھ بڑے سینئر تو سیزنڈ ہمارا تعلق ہے دیرینہ بھی ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے، نگراں وزیر داخلہ بھی رہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شکریہ بریگیڈیئر، کافی عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. لیکن بریگیڈیئر ایک بات ہے نا کہ جو یہ ٹھیک ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پاس سینیٹر محمد آ رہے تھے، ان کا تو یہ کہنا تھا جناب یہ ہم نے تھوڑی، یہ تو نون لیگ کا نعرہ تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے، ہم تو کبھی فوج کے خلاف نہیں رہے، ہم تو ساتھ کھڑے ہیں. ان کا تو کہنا اور ایک حد تک ایسا لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، شریف حکومت ہے یا زرداری کی حکومت ہے،
یعنی خود ان کی آپ کو کسی شعبے میں معیشت میں چلے جائیں، پھر شہروں کو دیکھ لیں، پھر 22ویں ترمیم، پھر ثمرات، قرضے، یہ جو ہے پوری جو ہے لڑائی جو ہے وہ سوری ٹو سے ہماری افواج کے کندھے پر لڑ رہے ہیں. خود یہ کہاں نظر آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب اپنے سڑکوں پر، گلیوں پر، محلوں پر، مسائل پر؟ دیکھیں مجھے ایسا بات یہ ہے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ پی ٹی اے کی غلطی ہے نا. Who is enjoying the best? Who is having the best right? That is PTA, وہ PMLN اور پیپلز پارٹی. جب آپ فوج کو تنقید کریں گے، فوج کے سپہ سالار جس کو دنیا رسپیکٹ کرتی ہے، دنیا مانتی ہے کہ ہی ون آف دا بیسٹ سپہ سالار ہیں، انہوں نے جس طریقے سے آپریشنل پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کی، پوری قوم کو اکٹھا کیا اور انڈیا کے 6 سے 8 گھنٹے میں ان کی پوری فوج کو چالو شانہ چت کیا، شکست دیے. تو اس کے بعد ایسے کے متعلق جو انڈیا وہاں پر زہر اگلتا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ تکلیف ہے بڑی سخت. یو شوڈ بی سپورٹنگ دس. آپ اپنی فوج کے متعلق تو مت بات کریں، آپ اپنے ٹروپس کے مرائل کے بارے میں تو مت بات کریں، شہیدوں کے بارے میں تو مت بات کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ پی ایم ایل این کو ان کے متعلق بات کریں، پیپلز پارٹی کے متعلق بات کریں، جو پولیٹیکل گورنمنٹ رولنگ ہے، اور آپ اپوزیشن بات کریں جو تحفظات ہے. آپ فوج کو برا بھی لکھا ہے پھر کہتے ہیں ہم نے بات بھی ان سے کرنی. تو اٹ از ویری فنی. ان کے تو مزے لیں، ان کے تو چاندی ہوئی ہے یہ حکومت کی کہ جی یہ تو فوج کو کر رہے ہیں، فوج جانے اور یہ جانے، ہم تو مزے نہیں کر صاحب، رہے اس بات ہیں. سے آپ کی اس بات سے قطعی دو رائے نہیں ہو سکتی. مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو 1.5 سال سے حکومت میں بھی ہیں، پارلیمان میں بھی ہیں، ان کی جو ہے وہ جو اپنی یہ جو اس بیانیوں کو آگے بڑھانے بجائے آپ بھی تو بتائیے کہ 40% لوگ غربت سے نیچے کیوں ہیں، پاسپورٹ کا 142 نمبر کیوں ہے، زراعت جو ہے 35% ہے، یہاں کی 5% جو ہے لوگ وہ 2 ارب کا ٹیکس کیوں نہیں دیتے، 1.5 کروڑ بچہ سندھ میں اسکول کیوں نہیں جاتا، یہ گٹر میں یعنی 667 ہو رہا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کو آنا پڑا نا. پھر یہ جب سیاسی لوگ جب جواب نہیں دیں گے سیاسی جماعت کا تو پھر وہ رول کرنا پڑے گا ڈی جی ایس پی آر کو. لیکن بات یہی بات ہے نا، تو یہ پھر ایک حکومت کی کمزوری ہے نا. سیکنڈ ہے کہ آپ پی ٹی اے کا بھی یہ کام ہے، سوشل میڈیا کا بھی، آپ جو ایشوز عوام کے ایشوز اٹھائیں، پارلیمنٹ کو فال کریں، پارلیمنٹ میں جائیں نا، خود ہی جواب دینا پڑے گا. آپ نے پارلیمنٹ کو فال بنایا ہی نہیں ہوا. آپ وہاں پر کہیں جی ہیلتھ کی بات کریں، آپ مہنگائی کی بات کریں، آپ ایجوکیشن کی بات کریں، آپ جتنے اور جو ہے پروٹیکشن کی بات کریں، سیکورٹی کی بات کریں، بالکل بات کریں، دے ول آنسر. لیکن آپ وہاں تو جاتے نہیں، آپ سڑکوں پر آتے ہیں یا آپ فوج کے متعلق بات کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو میک دا پولیٹیکل پارٹیز مور افیکٹو. آپ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آئیں، آپ پولیٹیکل پروسیس لے کے چلیں، ٹی اور بنائیں، دونوں پارٹیاں بیٹھ کے جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں آئیں جی بیٹھے، ہماری یہ ٹی اور ہیں، آپ کی یہ ٹی اور ہیں، بیٹھ کے بات کریں. آپ نے وہ تو کام کرنے، آپ کا سامنے وہ کے پی کے میں وہ چیف منسٹر کا کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم اسٹیج پر آئیں گے، جلسے کریں گے. کوئی پازیٹیو کام بھی تو کریں نا. آپ جو نہیں تو دشمن کا کیا آپ نیریٹو کے ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی نے کتنے پازیٹیو کام کیے ہیں؟ یہی تو پھر یہ کس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ اس بات کر رہے ہیں نا، یہ کیوں نہیں سندھ بات میں اور کرتے. پنجاب میں کیا پازیٹیو کام کیا؟ مجاہد صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، تو یہ کس کا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے. اپوزیشن میں نا یہ ہائی لائٹ کریں، یہ تو فوج کو برا والا کہتے ہیں، صرف نتھنگ ایلس. تو آپ یہ بات کریں کہ جی یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ پرابلم ہے، یہاں پر کمزوری ہیں، جواب دیں ان سے. صحیح ہے. آپ اسمبلی میں بیٹھے، آپ اسمبلی کا سیشن کال کریں، بیٹھ کریں، وہاں بات کریں. نہ آپ وہاں پر کمیٹیوں میں ممبر بنتے ہیں، نہ پبلک کمیٹیوں کے ممبر ہیں. آپ صرف وہ بات کرتے ہیں جو تقریب بازی کے، اس کو نکال دو اینڈ فائٹ یور کیسز. آپ کیوں نہیں گئے لیکن عدالت میں، ایک لڑکیوں بات نے یہ بھی تو ہے نا بریگیڈیئر صاحب کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے، میں حکومت اپوزیشن کہوں گا، دونوں نے سارا ملبہ افواج پر اور عدلیہ پہ چھوڑ دیا ہے. یہ فیصلے ہی اپنے نہیں کرتے، ہر ایشو کے لیے پہنچ جاتے ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. آپ لگا لیں ہر کام لینا چاہتے ہیں ان کے ذریعے. بتائیے آپ کی جو اور پولیٹیکل پارٹی نے کتنے جلسے جلوس جو ہے انڈیا کے خلاف کیے، احتجاج کیا، سیکورٹی فورسز کے پیچھے نظر آئے. نہیں دیکھیں، لڑائی میں حکومت فلی سپورٹ میں ہے، ٹیررزم میں فلی سپورٹ میں ہے، ہر جگہ پر ساتھ ہیں، فل ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ساری چیزیں دے رہے ہیں. کے پی کے گورنمنٹ کی بتائیں نا، لڑائی کے پی کے گورنمنٹ میں ہو رہی ہے. ٹیررزم 70% ٹیررزم وہاں ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. انلیگل اسپیکٹرم میں سارا پیسہ فنڈنگ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کا نارکوٹکس کا، ہنڈی کا، اسمگلنگ کا، ٹائروں کا،
یہ جو گاڑیاں پھر اسمگل گاڑیاں 4 لاکھ پھر رہی ہیں, ساری ٹیررزم استعمال ہو رہی ہے. کے پی کی گورنمنٹ کی کیا آپ مجھے بتا دیں 14 سال میں کے پی گورنمنٹ کے کوئی 2 کارنامے بتائیں, ایک بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی تو کم از کم حکومت کے ساتھ کوآپریٹ تو کریں نا وار آن ٹیررزم میں. آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں, فوج واپس بلا لو, ہم خود مذاکرات کر لیں گے. ایسے کیسے کنٹرول ہوگا؟ اپنے آپ کے پشتون بھائی ہمارے نقصان ہو رہے ہیں, ان کی بہن بھائی کو نقصان ہو رہا ہے, شہادتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کے لوگ وہاں پہ جب آپ کے وانا پہ اٹیک ہوتا ہے سی ایم کرکٹ کھیل رہے تھے, پرواہی نہیں ہے. He should have gone, did he visit that place? He should have gone, کہ نہیں جانا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیے, یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں نا, جس سے آپ کو پتہ. تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ اپروچ کرے پروونشل گورنمنٹ کو, پروونشل کام کا کام ہے وہ بھی اپروچ کرے, بیٹھ کے مل کے کام کریں. یو نیڈ ٹو فائٹ ایز اے ہول نیشن ٹیررزم. نیشن لڑائی کرتی ہے تو کامیابی ہوتی ہے. نہیں لیکن اس لیے یہ پرابلم ہے. سوری ٹو سے بریگیڈیئر صاحب, دراصل نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دو ہی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, مثلاً یہ بھی تمام ایک انہوں نے بھی آگے نہیں کھڑا کر دیا ہے. یہ کس پولیٹیکل محاذ پہ پی ٹی آئی سے کہاں لڑ رہی ہیں, عوامی سطح پہ کہاں لڑ رہی ہوتی ہیں؟ کے پی میں پارٹیاں ہی موجود نہیں ہیں, بلوچستان میں ان کی پارٹیاں ہی نہیں ہیں, یہاں پر نون لیگ سندھ میں ہے ہی موجود نہیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں موجود نہیں ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو اگر گورنمنٹ کا کور ملا ہوا ہے آپ کو اگر فوج کا, تو آپ نے کیا کر دی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی خطرناک بات جو نیشنل لیول پر ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی بھی نیشنل پارٹی نہیں ہے, آل پروونشل پارٹیز بنی, which is very serious for the Federation of Pakistan. آپ پہلے پیپلز پارٹی ہوتی تھی, پوری پاکستان کی ہوتی تھی, پی ایم ایل این پورے پاکستان کی تھی, پی ٹی آئی پورے پاکستان کی تھی. اب وہ پی ایم ایل این پنجاب میں رہ گئی, پیپلز پارٹی سندھ میں رہ گئی, پی ٹی آئی کا اپنا ان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ناٹ گڈ. یہی تو جب 5th جنریشن وار میں دشمن انہی چیزوں کو تو پکڑتا ہے, تبھی تو وہ بولتا ہے, تبھی تو وہ یہ نیریٹو بیٹ کرے کہ فوج عوام کو لڑا دو اور سیریا لیبیا کی طرح اور یہ آپ عراق کی طرح سچویشن کر کے پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. یہی دشمن نے سوچا کہ جب فوج کمزور ہو جائے گی ان کے مسائل حل ہوں گے. ہم نے مارکیٹ میں بتا دیا کہ فوج کبھی کمپرومائز نہیں کرتی اپنی آپریشن ریڈینس میں, آپریشن ٹریننگ میں, اور وہ ہم نے کر کے دکھا دی. جو کہتے تھے نا فوج لڑنے کے قابل نہیں تھی, فوج یہ کر رہی ہے, وہ یہ ہو رہا تھا, آپ کو کلیئر کر دیا. دیٹس وائی انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے وقت اب آپ کو خود دیکھنا ہے, پولیٹیکل پارٹی کو پروسیس سٹارٹ کریں. اپوزیشن گورنمنٹ آپس میں اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, وہاں تو اسمبلی فعال ہی نہیں ہے, وہاں جاتے ہیں بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ اس کو امپورٹنٹ کریں, دیٹس مور امپورٹنٹ. جب تک آپ نیشنل اسمبلی میں جہاں عوام کے نمائندے موجود ہیں اور آپ کی بڑی اچھی ستاد بھی ہے, جائیں بیٹھیں, آپ کہیں گے یہ اکانومی کا حال ہے, یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا حال ہے, یہ ہیلتھ کا حال ہے, یہ ایجوکیشن کا حال ہے, یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ سڑکوں کا حال ہے فلان, بٹ کوئی بات نہیں کرتا. دس از دا ایشو. نہیں لیکن میں سوری ٹو سے آپ کا یہ بیان بالکل درست ہے کہ نون لیگ جو ہر نام کی حد تک سندھ میں بھی موجود تھی, پہلے خاصے ایم پی ایم این اے ہوتے تھے ان کے پی میں تو بہت بڑی پارٹی ہوتی تھی, خاص طور پر ہزارہ اور جگہ پہ. بلوچستان میں بھی سائزبل ایم پی ایز ہوتے تھے ان کے, پنجاب میں تو خیر تھی پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی سندھ کی نہیں بلکہ پنجاب کی پارٹی تھی, کے پی میں بھی ہوتے تھے. اب بلوچستان میں تو خیر جس طرح وہ بنی ہے وہ آپ کو بھی علم ہے کہ یہ دونوں بدقسمتی ہے کہ چلے پی ٹی آئی کا تو ایک دوسری طرف نکل گئے ہیں کہ ان پارٹیوں نے بھی ایک نیشنل کریکٹر, نیشنل رول ادا کرنے کے بجائے اپنے اپنے صوبوں بلکہ اپنے ڈسٹرکٹ کے ہو گئے. جنوبی پنجاب جو ہے گیلانی صاحب لے گئے, پورے خاندان کو ہی ایم پی ایم این اے بنا دیا ہے انہوں نے, اس کے جو کچھ کر رہے ہیں, اور اسی طرح یہ ہو گیا. لیکن یہ جو مجھے آپ کو بھی علم ہے کہ کسی بھی طور پر بھی فور فرنٹ پر فوج کو سیاسی جو محاذرائی ہے یا تلخی ہے, سنگینی ہے, اسے دور رکھتی ہے, ابھی تک رکھنا چاہیے بھی. دیکھیں فوج نے تو آپ کو, فوج کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے. فوج کاؤنٹر ٹیررزم میں لڑائی کر رہی ہے, شہادتیں دے رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے. ادھر انڈیا سر پہ بیٹھا ہوا وہ تھریٹ کر رہا ہے, وہ اپنی ایکسائزوں میں مصروف ہیں, آپریشن ریڈینس پہ مصروف ہیں. فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفینس فورسز, وہ اپنی پوری تیاری میں لگے ہوئے, نئی سیٹ اپ کر رہے ہیں تاکہ نئی چینجنگ انوائرمنٹ, بیٹل فیلڈ انوائرمنٹ کے اندر جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. یونیفائڈ کمانڈ ہو, آپریشن ریڈینس ہو, سینرجی ہو آرم فورسز کے اندر, اور آپ سارا کچھ ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے ان کی تیاری کی جائے. لیکن اس کی وجہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ اٹس ویری انفیئر کہ آپ کو فوج کو جو ڈائریکٹ تھریٹ کرے,
اگر کوئی فیلڈ جو ہمارے چیف سپاہ سالار کے متعلق کوئی بات کرتا ہے، میرے خیال میں وہ فوج کو بھی ٹیک آن کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاؤ کین یو ڈیئر ٹاکنگ؟ کوئی دنیا میں اپنی فوج کے متعلق انڈیا کو کتنی مار پڑی ہے، جوتے پڑے ہیں، منہ کالا ہو گیا. ٹھیک ہے، کسی نے انڈیا میں فوج کو گالیاں دی ہیں؟ کسی نے نہیں دی. یہ ہمارے ملک میں نیا سسٹم چل گیا. آپ کہتے ہیں جی، آپ ادھر کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے، فوج کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. آپ حکومت سے بات کریں نا، جائیں بیٹھیں، ٹھیک ہے، ٹرمز آف ریسٹنگ میں رہیں، آپ نے وہ بھی نہیں درست کرتے. کہا بریگیڈیئر حارث نواز کے پولیٹیکل لڑائیاں پولیٹیکل لوگوں ہونا چاہیے، اور جو کر رہی ہے یعنی ہماری سیکورٹی فورسز وہ انہوں نے ثابت بھی کیا، خاص طور سے نماز پہ. شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز، سابق نگراں وزیر داخلہ. شروع کر رہے تھے، بریک کے بعد آئیں گے. تو کل بڑا دھوم دھڑکا رہا. سندھ کا جو ہے وہ بڑا قومی دن منایا گیا، ٹوپی اجرک، لیکن اس میں مسلح افراد نے اخبارات، کثیر اشاعت اخبار، انگریزی اخبار کہتے ہیں، سوشل میڈیا نہیں، کہ نعرے بازی کی گئی، تشدد ہوا. کیا کیا ہوا، ذرا ایک جھلک اپنے نمائندے بھی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سندھ جیے اور اجرک والا جیے کے نعرے لگاتے ہوئے دیہی علاقوں سے لوگ بڑی تعداد میں کراچی شہر اور خاص طور پر پریس کلب میں آتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس بار کچھ زیادہ ہی سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ہنگامہ آرائی، ہلڑ بازی، املاک کو نقصان اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. ہمارے ساتھ ملک جنید موجود ہیں. جی ملک جنید، میں نے کہا نا کہ حکومتی سطح پر ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کل جو مناظر کراچی کی سڑکوں پر یا پریس کلب کے ارد گرد نظر آئے تو یہ ان کے شرکا تھے یا آؤٹ سائڈر تھے؟ کون لوگ تھے ملک جنید؟ جی بالکل مجاہد صاحب کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ کل ایک سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے پورے سندھ میں جو ہے اس کی جو تقریبات ہیں وہ منعقد کی گئی تھیں اور مختلف ایونٹس بھی ہو رہے تھے. تو اسی حوالے سے کل مختلف ریلیاں تھیں جو کہ شارع فیصل سے ریڈ زون میں داخل ہونا چاہ رہی تھی، کیونکہ جیسا کہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے کہ جو ریڈ زون کے علاقے میں کسی بھی قسم کی ریلیاں اور اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس پر پابندی عائد ہے، جس کے خلاف ایف ٹی سی کے مقام پر پولیس کی جانب سے روڈ بند کیا گیا تھا اور ریلیوں کو اس ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. جس کے بعد ریلی میں چند ایسے جو شر پسند عناصر تھے وہ ان ریلیوں میں موجود تھے، جنہوں نے ان ریلیوں کا اور سندھی کلچر ڈے کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو شر پسند جو کہ ہنگامہ آرائی کی پولیس پر جو ہے وہ تشدد کیا، پولیس کی موبائلوں کو شدید نقصان پہنچایا، پولیس اہلکاروں کے ساتھ جو نہیں، لیکن ملک جنید یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. ابھی میں نے دیکھا تھا شاید ایک دن پہلے ہی کچھ خواتین، جو شاید عورت مارچ ہو رہا تھا، پریس کلب آنے جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے، چند خواتین کے ساتھ وہ ہوا، لیکن ان کے ساتھ تو کوئی پولیس نے سوری ٹو سے میں نے دیکھا کہ خاموش تماشائی بنی رہی پولیس. جی بالکل، دیکھیں مجاہد صاحب، ہم نے دیکھا کہ اگر دیگر بھی ایسی کوئی معاملات ہوتے تھے، کوئی سیاسی جماعتیں بھی اگر ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرتی تھیں یا کوئی اور اگر اس طریقے کے معاملات ہوتے تو اس میں پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کل جو ہے وہ ایک حکومت کو سمجھے کہ باقاعدہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا گیا، پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی ویڈیوز منظر عام پر آئیں جہاں پر ان شر پسند عناصر نے ایمبولینس کو جو ہے وہ شدید نقصان پہنچایا. ریڈ بس کے اوپر کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہیں یا کوئی پکڑے وکڑے گئے یا سب کی ضمانتیں ہو گئیں؟ بالکل، دیکھیں مجاہد صاحب، اس حوالے سے جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے تھے. اس میں جو ہے وہ چند ایک افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور آج عدالت میں ان کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور ریمانڈ کی جو ہے وہ استدعا کی گئی تھی، جس کا ریمانڈ ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ عدالت نے کہا گیا ہے، عدالت کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ملک جنید شکریہ. ملک جنید بتا رہے تھے کہ مقدمات بھی درج، پولیس کا رویہ جو سیاسی جماعتوں کے خلاف، بلکہ میں کہہ رہا تھا کہ عورت مارچ میں شریک خواتین کے ساتھ تو جو سلوک کر رہے تھے، ایسا سلوک کل جو ہلڑ بازی کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.